رات کی سیاہی آسمان پر چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی میں بس قدموں کی چاپ تھی، جیسے کوئی بھاگ رہا ہو۔ رک جاؤ ورنہ گولی چل جائے گی، اس نے ہوا میں فائر کرتے وارن کیا، مگر سامنے والا یوں ہی بھاگتا رہا۔ اب اس کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ اس نے بھاگنے والے کی ٹانگ کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ فضا میں دوسری بار ٹھا کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی ٹھک، وہ وجود اونڈے منہ زمین پر جا گرا۔ پیچھے کھڑی اس لڑکی کے چہرے پر ایک سکون کی لہر اتری۔ وہ محتاط انداز میں اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے قریب جا کر گن کی نال سیدھی کی اور اس وجود کو سیدھا کیا جو اونڈے منہ گرا تھا۔ پر اگلا ہی لمحہ جیسے عذاب کا لمحہ تھا، کیونکہ وہ شخص جو زمین پر گرا تھا وہ ساکت تھا۔ اس لڑکی کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے مقابل کی نبض چیک کی اور اگلے ہی پل اسے اپنے سر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے گولی ٹانگ پر ماری تھی، پھر وہ شخص مر کیسے گیا؟ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی اس وجود کو ٹٹول کر دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس شخص کے سینے کے مقام سے خون نکل رہا ہے، اور وہ منظر انسپیکٹر فجر ارسلان کی سانسیں روک گیا۔ اس شخص کے سینے کے مقام پر گولی لگی تھی، مگر فجر لیتے کو وہی گولی اس کی ٹانگ میں ماری تھی۔ اسے اپنی ساری ہستی، اپنا کریئر سب تباہ ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے تو گولی پیچھے سے ماری تھی، پھر وہ گولی اس کی سینے پر اگلی طرف سے کیسے نکلی؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس شخص کی ٹانگ چیک کی۔ وہاں کوئی گولی لگنے کے نشان نہیں تھے۔ فجر کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا جاتا محسوس ہوا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب سب ختم ہو گیا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں آج معمول سے زیادہ تناؤ تھا۔ وجہ ایک بہت خاص مجرم کا مارا جانا۔ سب خاموش تھے، یہ شاید گھبرائے ہوئے۔ سب جانتے تھے کہ ان کا ASP کتنا سرپھرا تھا۔ وہ اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ پولیس کی یونیفارم پہنے، سر پر ہم رنگ حجاب کا چہرہ جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ باقی سائڈ سب بھی ایک سائڈ پر کھڑے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے، وہ تماشا جو ابھی لگنے والا تھا۔ 27-28 سالہ وہ مرد کالی شرٹ اور نیلی جینس میں اپنی گہری کالی آنکھوں میں غصہ اور بہت سخت لیے اپنے ہاتھوں میں موجود کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا۔ سفید چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، جو اس وقت کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ اس وقت جوالا بنا ہوا ہے۔ اس کے خوبصورت اور تیکھے نقوش جو کسی کو بھی پاگل کرنے پر مجبور کرتے۔ چہرے پر ہلکی سی بیئرڈ جس کی وجہ سے وہ مزید وجیہہ لگتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا کسرتی سینہ، مضبوط جسامت اور اس کے وہ کسرتی بازو جس کی شرٹ سے چپکے ہوئے تھے۔ یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ باقی پولیس کا سارا سٹاف افسوس اور ہمدردی سے انسپیکٹر فجر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ چند لمحے میں یہاں کا ماحول گرم ہونے والا ہے۔ وہ چہرہ جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ ایک بار بھی اس شخص کو دیکھنے کی اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ اس نے غصے سے وہ ساری تصاویر موجود ٹیبل پر پٹخ دی۔ واٹ نان سینس! وہ ایسی شدت سے دہارا کہ سب کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح بہت سیر انگیز تھی۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ کوئی خود کو چاہ کر بھی اس کا گریدار ہونے سے روک نہیں سکتا تھا۔ آپ اسے غلطی کہتی ہیں انسپیکٹر فجر؟ وہ اسے شدت سے دہارا کہ نہ چاہتے ہوئے فجر کی سرمئی آنکھوں میں نمی ابھری۔ آپ کو اس مجرم کو پکڑنے کا کہا گیا تھا، آپ نے اسے مار دیا؟ یہ الفاظ و کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح جا کر اترے تھے۔ اس نے تڑپ کر نفی میں سر لایا۔ نہیں سر، مجھے دھکا دیتا بھاگا تھا، میں نے صرف اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تو وہ گولی صرف وہ وضاحت دینا چاہتی تھی، مگر اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ روکنا تھا اسے تو گولی پاؤں یا ٹانگ پر مارتی۔ آپ نے گولی سیدھا اس کے سینے میں مارتی۔ یہ ایک پولیس والے کی غلطی نہیں، گناہ ہے۔ اس کا لہجہ ابھی بھی اتنا ہی سخت تھا۔ وہ اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ ناممکن تھی۔ فجر نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے کی ہمت کی۔ سر، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے گولی اس کی ٹانگ میں ماری تھی، وہ بھی پیچھے سے۔ میں نہیں چاہتی کہ گولی اس کے سینے میں کیسے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل گئے تھے، اور اسی پل ASP ذوحان قریشی نے چہرہ موڑے اسے دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو فجر کا چہرہ واضح نظر آیا۔ 23-24 سالہ وہ سرمئی آنکھوں والی لڑکی، سفید بے داغ طوطیا چہرہ، اس کی خوبصورت نقش نین گلابی ہوتے، کال سرخ کٹاؤ دار ہوں۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ ایسا لگتا تھا جیسے مشرق کا سارا حسن اس لڑکی میں آزمایا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایسی تکلیف تھی
کہ زوہان کے سینے میں کہیں اندر اتھل پتھل ہوا، مگر وہ جلدی نگاہیں پھیر گیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھتا تھا۔ آپ اب صفائی دینے کے لیے جو بھی بولیں گی انسپیکٹر فجر؟ اور یہ ایموشنل ہو کر کسے دکھا رہی ہیں آپ؟ اگر زیادہ رونا ہے تو جائیں، گھر بیٹھے چوڑیاں پہنے اور ایک کمرے میں بند ہو جائیں۔ یہ پولیس اسٹیشن ہے اور پولیس آفیسر کو اتنی غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ وہ مجرم بہت خاص ہے، وہ ہمیں اغوا ہوئی لڑکیوں تک لے کر جا سکتا ہے، اسے ہر حال میں زندہ پکڑنا ہے، مگر آپ نے کیا کیا؟ اسے مار دیا۔ کیا آپ کو بہت مزہ آتا ہے میرے ہر حکم کے خلاف جا کر؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے سے بہت ٹھنڈے انداز میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ فجر کو بے انتہا ذلت کا احساس ہوا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سر، آپ میری بات کا یقین کریں، ثبوت لائیں۔ اس کی بات کاٹ گیا۔ وہ حیرت سے اس پتھر دل شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ کی بات پر کون یقین کرے گا؟ کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا نا، نہ کسی کو آپ نے گولی چلاتے دیکھا، تو ہم کیسے یقین کریں کہ آپ نے گولی ٹانگ میں ماری تھی؟ کیا پتا آپ نے بدلے کی آڑ میں اسے قتل کر دیا ہو۔ اسی شخص نے 2 ماہ پہلے آپ کی بہن کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی نا۔ یہ پولیس اسٹیشن ہے، یہاں یقین صرف ثبوتوں پر کیا جاتا ہے۔ اس کی بہن والی بات پر تو فجر کا چہرہ سرخ ہوا۔ ایسا لگا کہ بڑے مجمع میں اس کے چہرے پر چانٹا مارا گیا۔ وہ اس حد تک شفاف کیسے ہو سکتا تھا؟ کیسے اس کی بہن کو پولیس اسٹیشن میں اتنے سارے آفیسرز کے سامنے ڈسکس کر سکتا تھا؟ سر پلیز میری بہن کو درمیان میں مت رکھ۔ اس بار نہ چاہتے ہوئے فجر کے لہجے میں ناگواری اور غصہ ابھرا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاس آپ کے سامنے سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ یقین نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں۔ میں آپ کو یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دیا کہ آپ میری بہن کو یوں پولیس اسٹیشن میں ڈسکس کریں۔ غصے سے ناک سرخ گئی، آنکھوں کی سرخی بڑھی، یا شاید کچھ ٹوٹا۔ زخمی کانچ کی کرچیوں نے اس کی آنکھوں کو زخمی کر دیا تھا۔ یقین ٹوٹا تھا، اعتبار اور ایک وہم سی امید ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ وہ جو ضبط سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اگلے ہی پل اس کی آواز نے پولیس اسٹیشن کے در و دیوار میں جیسے ایک زہر اگلا تھا۔ یو آر سسپینڈڈ مس فجر ارسلان۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو اسے اپنے کانوں میں جاتا سنائی دیا۔ سر، وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی، یوں لگا جیسے اسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتے سنائی دی۔ آپ نے ایک جرم کیا ہے، جب تک آپ کے حق میں کوئی بھی ثبوت نہیں مل جاتا تب تک آپ سسپینڈ رہیں گی، اور آج کے بعد اب گن کا یوز نہیں کریں گی کیونکہ آپ اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ اب جائیں اور 1 ہفتے تک مجھے اپنی شکل مت دکھائیے گا، کیونکہ نہ تو مجھے اور نہ ہی پولیس فورس کو آپ جیسی جذباتی اور بدتمیز آفیسرز کی ضرورت ہے۔ اے ایس پی زوہان قریشی کا لہجہ 2 ٹوک تھا، ایسی کاٹ جو فجر کے اندر تک اتر گئی۔ وہ ساکت سے کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے الفاظ تھپڑوں کی طرح وجود پر لگ رہے تھے۔ آپ کی گن مس فجر۔ انسپیکٹر فجر سے مس فجر پر آ چکا تھا۔ فجر کی اب ہمت نہ ہو سکی ان سب کو دیکھتی جو آس پاس کھڑے تماشائی مزے لے رہے تھے اس کی ذلت کا۔ اس نے خاموشی سے اپنی ٹراؤزر کے گرد سے لپٹی وہ بیلٹ اتاری، اس کے ساتھ گرمگی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی اسے بے لباس کر رہا ہو۔ ایسی ذلت، ایسی رسوائی آج تک کبھی محسوس نہ۔ آپ کا بیج؟ وہ چند لمحے یوں ہی پتھر بنے سر جھکائے کھڑی رہی۔ دکانوں میں ایک بار پھر اس کی آواز گونجی۔ فجر کا ہاتھ اپنے دل تک گیا۔ اس نے اپنے نام کے اس بیج کو اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ کے سٹارز کانوں کے جیسے کوئی سور پھونک رہا تھا۔ اس نے اپنے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کتنی محنت سے یہ وردی کمائی تھی، یہ اس نے صرف پہنی نہیں تھی، اس نے اپنی محنت اور مفلسی سے جیتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہت ضبط کے باوجود بھی آنسو پھل پھل کر کے بہنے لگے۔ اس کے سر پر چھوٹی سی بینڈیج اس بات کا ثبوت تھی کہ اسے چوٹ لگی تھی۔ وہ بائیں کندھے پر لگے وہ ستارے اتار چکی تھی، پھر وہ سارے ستارے ٹیبل پر رکھ دیے۔ سر سے پولیس کیپ اتارے، وہ بھی رکھ دی۔ صرف چند ثانیے اس نے چہرہ اٹھائے زوہان کے دیکھا، نظر سے نظر ملی، اور ایک زخمی نظر۔ اس نظر میں بس ایک سوال تھا، کیا یہ اس کی عزت تھی؟ کیا یہ اس کا قصور تھا؟ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ غلطی یہ تھی کہ وہ اے ایس پی زوہان قریشی پر زبردستی مسلط کی گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کے ہاتھ ماتھے تک گیا، ٹانگ پر اٹھی۔ اس نے ایک آخری بار
سلیوٹ کیا اور پھر اسی خاموشی سے پلٹی بنا کسی کو ایک نظر بھی دیکھے۔ وہ پولیس اسٹیشن کی چوکھٹ پار کر گئی۔ یہ خسارے اس کی زندگی میں آنے ہی آنے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب والدین کوئی غلطی کریں تو اس کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، اور اس وقت فجر ارسلان بھی اپنے والدین کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر پولیس اسٹیشن کی اس عمارت پر ڈالی، بھیگی آنکھیں، تکلیف سے بھرا دل، اور پھر وہ پلٹ گئی۔ پولیس اسٹیشن میں کھڑا ASP ذوحان قریشی جیسے ایک جگہ ساکت ہو چکا تھا۔ جانے سے پہلے وہ آخری نظر فجر ارسلان کی وہ آنکھیں، وہ چاہ کر بھی وہ آنکھوں سے تاثر سے نکل نہیں سکا۔ پولیس اسٹیشن میں ایسی خاموشی چھائی جسے قیامت آنے سے پہلے چھاتی ہے۔ چند لمحے لگے تھے ASP ذوحان قریشی کو اپنے حواسوں میں لوٹنے میں۔ پھر اس نے ایک کرخت نظر ان سب پر ڈالی۔ کیا کوئی ڈرامہ چل رہا ہے؟ سب اپنے اپنے کام پر لگو۔ وہ دہاڑا تو سب جلدی سے اپنے اپنے ٹیبل کی جانب آگے۔ اس شخص سے کوئی بات نہیں تھی کہ اگلا نمبر کس کا ہوتا۔ اب وہ ایک آفیسر کو اشارہ کر رہا تھا جو کس کے پاس آیا۔ فجر کی گن فورینسک بھیجو اور ٹیسٹ کراؤ کہ وہ گولی جو شخص کے سینے میں لگی کیا وہ فجر کی گن سے نکلی تھی۔ آفیسر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور وہ گن پکڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب وہ کیبن میں بیٹھا دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر آنکھیں چاہ کر بھی ذہن سے وہ نہیں جا رہی تھی۔ شاید ان آنکھوں میں وہ سوال وہ آج بھی دیکھ چکا تھا جس نے ہمیشہ نظر انداز کیے۔ آج کے دن ASP ذوحان قریشی کا مشکلوں سے کٹنے والا تھا۔ بیل ہوئی، میرا نے دروازہ کھولا اور وہ گھر میں داخل ہوئی۔ چہرے پر عجیب سی افسردگی تھی۔ میرا کو ٹھیک نہیں لگی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی تو چوٹ لگی ہے اور آپ آج اس وقت گھر آ گئی۔ وہ آج اتنی جلدی آ گئی؟ وہ تو رات 7 بجے کے بعد آتی تھی۔ اسے چہرہ اٹھائے لاؤنج میں دیکھا تو اسے نگین بیگم کچن سے باہر نکلتی نظر آئی۔ ان کی آنکھوں میں بھی سوال تھے جو اس وقت میرا نے کیے۔ کمرے میں جاؤ میرا، اس پارٹ سے تاثرات کے ساتھ بولی۔ 18 سالہ میرا نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر ماں کے اشارہ کرنے پر خاموشی سے کمرے میں چلے گئے۔ فجر آگے بڑھی اور اب وہ صوفے پر بیٹھی اپنا حجاب کھول رہی تھی۔ نگین بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ آج پھر ڈانٹ پڑی؟ ماں کے سوال پر زخمی سے ہنستی۔ کیوں کرتی ہو ایسے کام؟ اسے خود سے بدگمان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ شاید پوچھ رہی تھی، شاید بتا رہی تھی۔ فجر اندازہ نہ لگا سکی۔ بے بسی سے ماں کو دیکھا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ چھوٹی بچی ہوں جو غلطیاں کرتی ہے؟ میں ایک پولیس آفیسر ہوں اماں، ایسی ہی پولیس میں نہیں آئی۔ اپنے دن رات ایک ایک کر کے ہر ٹیسٹ پر امتحان پاس کیے، اپنی نیندیں قربان کیے، میں آج اس مقام پر پہنچی ہوں۔ کوئی اناری نہیں جسے پولیس کے کام کا نہ کرنے آتے ہوں۔ مگر نہیں، آپ کو کبھی اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ آپ کا لاڈلا بھتیجا ہے، آپ کا خون ہے۔ تو میں کون ہوں پھر اماں؟ کیا میں آپ کی اولاد نہیں؟ کیا میں آپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں بس؟ کیا میری کوئی زندگی نہیں؟ کیا میرے کوئی جذبات نہیں؟ وہ ہر دوسرے دن پولیس اسٹیشن میں سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے، چاہے میری غلطی ہو یا نہ ہو۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتا ہے، مگر نہیں، آپ کو وہ وہی نظر آتا ہے۔ ان سب میں فجر ارسلان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ آج اپنے اندر کی ساری بھڑاس باہر نکال رہی تھی۔ فجر، ماں نے طرف کر پکارا۔ نہیں اماں، بس کر دے، مجھ سے آپ کی محبتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ سب ایک جیسے ہیں، کوئی میرا ہے ہی نہیں۔ وہ مجھے لوگوں میں ذلیل کرتا ہے۔ مرد ایسے نہیں ہوتے اماں، وہ اپنی عورتوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل نہیں کرتے۔ مگر شاید اسے یاد بھی نہ ہو کہ میں کون۔ وہ اپنے پاؤں سے شوز اتار کر کھڑی ہوئی۔ آج اس نے مجھے سسپینڈ کر دیا۔ کل تک تو میں ایک نکارہ پولیس والی تھی، آج اس نے قاتل بنا دیا مجھے۔ وہ بھی کی آنکھیں اٹھائے ماں کی جانب دیکھتے یوں ہی بلٹی تو نظر اپنے باپ پر گئی جو یقیناً ان کی آوازیں سن کر اسٹڈی روم سے باہر آ گئے تھے کیونکہ فجر کا لہجہ اونچا تھا۔ فجر، ارسلان صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ ابا آج نہیں، میرے پاس آپ دونوں کی کوئی بات سننے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو معافی مل گئی چاہیے تھی تو اب خوشی خوشی رہے۔ ہو سکے تو میرا پر دھیان دے، شاید میری قسمت میں اب کسی کی محبت رہی ہی نہیں ہے۔ فجر کو اس کے حال پر چھوڑتے اذیت سے کہتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے نگین بیگم نے پیگی آنکھیں اٹھائے ارسلان صاحب کی جانب دیکھا جو بے اختیار چہرہ جھکا گئی شرمندگی اور افسوس سے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو میرا سفید چہرہ لیے اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ یقیناً وہ بھی ان کی باتیں سن چکی تھی۔
اس نے تکلیف زدہ نظریں اٹھائے فجر کو دیکھا جو کبرٹ سے اپنا سادہ سا جوڑا نکالتی اوشو میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہ رہے تھے، مگر جب تک فجر واش روم سے باہر نکلی وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ اب پولیس کی وردی بدل چکی تھی۔ حسرت سے یونیفارم کو دیکھا اور کمرے میں ایک سائڈ پر پڑی باسکٹ میں پھینک دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جس سے اس کی وردی پر لگا داغ شاید اب دھونے سے بھی نہ اترے۔ پھر فجر آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھی، مگر نظر اپنی وردی پر تھی۔ اسے اپنی ڈیوٹی سے بہت محبت تھی، مگر وہ شخص اس کی ہر محبت چھین دیتا تھا۔ یہ کام تو بچپن سے بخوبی کرتا آ رہا تھا۔ میرا اپنے بیڈ سے اٹھی اور فجر کے سامنے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ یہ سب میری وجہ سے بنا آپی؟ میرا کی بی کی آواز فجر کی نظر پر پڑی تو اس نے نفی میں ذرا لایا، تمہارے ان سب سے کیا تعلق؟ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ بے ساختہ اس نے میرا کو اپنے بازو میں سمایا اور ساتھ لا لیا۔ تم میری بہن ہو میری جان، تم پر آنے والی مصیبت کو فجر ارسلان سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ جب تک میں ہوں تب تک تم بے فکر ہو کر اپنی زندگی جیو۔ میرا مسکرائی، آپ بہت اچھی ہیں آپی، کاش میں بھی آپ جیسی ہوتی۔ اس کی یہ بات فجر کا دل کاٹ کی۔ اللہ نہ کرے کہ تم کبھی میرے جیسی بنا، تمہیں میرا ہی رہنا ہے، کبھی فجر بننے کی خواہش مت کرنا۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ تم فجر نہیں ہو، تمہارے پاؤں پر کسی انچاہے تعلق کی بیڑیاں نہیں باندھی گئی، تم آزاد ہو کسی اندیکھے زہر سے، آہستہ آہستہ مر تو نہیں نہ رہی، تمہیں اس کی غلطیوں کی سزا تو نہیں چکانی پڑ رہی۔ آہستہ آہستہ فجر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا کو تکلیف ہوئی، کیا آپ اماں ابا سے نفرت کرتی ہے؟ یہ معصوم میں سے پوچھا، کوئی ماں باپ سے بھی نفرت کر سکتا ہے کیا؟ فجر نے الٹا سوال کیا، تو ان سے نفرت کرتی ہے؟ فجر کا سانس لمحے بڑھ کو ساکت ہوا۔ نفرت؟ اس نے بھی یقینی سے میرا کو دیکھا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ فجر ارسلان کسی سے نفرت کر سکتی ہے؟ میں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، الٹا مجھ سے ہی نفرت کرتے ہیں سب۔ وہ آخری بات منہ ہی منہ میں بولی تھی۔ اب میرا اس سے دوسری بات کے اس کا دھیان بھٹکا رہی تھی، اور واقعی میں وہ کامیاب بھی رہی، کیونکہ فجر ہمیشہ اسے بہت غور سے سنتی تھی تاکہ اس کی بہن کسی محرومی کا شکار نہ ہو۔ تو بات کرتے ہیں ارسلان صاحب کی۔ ارسلان صاحب اور نگین بیگم دونوں یونیورسٹی میں ملے تھے اور تبھی دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، مگر نگین قریشی کے والد ان کی شادی کے خلاف تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کی شادی خاندان سے باہر نہیں ہوگی، چونکہ ارسلان احمد کا تعلق ان کے خاندان سے نہیں تھا، ان کی ذات سے بھی نہیں تھے، اسی لیے باپ نے منع کر دیا تھا۔ مگر نگین چاہ کر بھی ارسلان کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور گھر سے بھاگ کر شادی کر لی، جس کا بہت گہرا صدمہ قریشی ہاؤس میں بہت عرصے تک رہا۔ اس باپ کا غرور پاش پاش ہوا۔ شادی کے 1 سال بعد خدا نے انہیں فجر جیسی بہت پیاری بیٹی سے نوازا، اور جب وہ پیدا تو ایسی روشن تھی جیسے صبح کے وقت سورج کی پہلی کرن ہو، اس لیے انہوں نے اس کا نام فجر رکھا۔ جب فجر 4 سال کی ہوئی تو نگین بیگم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ میں ان کا گردہ بہت بری طرح متاثر ہوا تھا، اور اس بیماری میں وہ بہت رونے لگتی تھی۔ انہیں لگتا تھا انہیں اپنے باپ کا دل دکھا کر گھر سے بھاگ کر شادی کی، اسی لیے ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا۔ ارسلان صاحب بہت زیادہ امیر نہیں تھے، مگر ان کا ایک بہت پیارا اور خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ چونکہ نگین بھی ان کی فیملی سے نہیں تھی، اس لیے ان کے والدین نے بھی نگین کو بہو ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر ارسلان صاحب کی محبت سچی تھی، اس لیے نگین کو لے کر اپنے الگ گھر میں وہ شفٹ ہو گئے، جو ارسلان صاحب کے حصے میں اپنے والد کی طرف سے پراپرٹی میں آتا تھا۔ وہ بس ارسلان صاحب سے ایک ہی بات کہتی کہ وہ واپس جا کر اپنے باپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے تاکہ ان کو سکون مل جائے، ورنہ انہیں لگتا تھا کہ یہ بیماری انہیں مار دے گی۔ پھر یوں ایک روز ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ نگین بیگم کے علاج کے لیے لاکھوں پیسے چاہیے، مگر ارسلان صاحب کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کے پاس گئے، مگر انہوں نے مدد کرنے سے ہی منع کر دیا، تو بالآخر انہیں اپنی انا کچل کر قریشی ہاؤس جانا پڑا تاکہ وہ نگین سے والد سے کچھ پیسے ادھار لے سکے۔ وہ جانتے تھے کہ نگین کا باپ نگین سے بہت محبت کرتا ہے، کہ نگین ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، بیٹیوں کے لیے دل چاہے پتھر ہو جائے مگر کبھی نہ کبھی پگھل تو جاتا ہے۔ ارسلان صاحب نے اپنے ہاتھ جوڑے
ان کے ساتھ ہی 4 سالہ فجر پیچھے کھڑی تھی، جو کہ ٹکر ٹکر قریشی ہاؤس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت بڑا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ قریشی خاندان بہت امیر ہے۔ قریشی صاحب ایک نظر ارسلان کو دیکھا، دوسری نظر 4 سالہ فجر کو۔ تو تمہیں اپنی بیوی کے علاج کے لیے ہماری مدد چاہیے۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ارسلان صاحب نے اسبات میں سر لایا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، آپ کی بیٹی کے قابل نہیں تھا میں، مگر میں اس سے محبت کرتا تھا۔ آج اسے آپ کی ضرورت ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں اور میری بیوی کی جان بچا لیں، وہ میری بیٹی کی ماں ہے۔ انہوں نے بے بسی سے فجر کو دیکھا، جو کہ ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دماغ میں کچھ نہیں جا رہا تھا۔ قریشی صاحب بہت غور سے اس وقت فجر کو دیکھ رہے تھے، پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قدم قدم چلتے ہوئے ارسلان کے سامنے آئے۔ تو تمہیں معافی چاہیے، ٹھیک ہے، معافی ایک صورت نہیں ملے گی، جس طرح تم نے میری بیٹی چھینی ہے، بالکل اسی طرح میں تم سے تمہاری بیٹی چھینوں گا۔ اب فیصلہ کر لو، بیٹی چاہیے یا پھر معافی اور بیوی۔ ارسلان صاحب کو اپنے سر پر سارے قریشی ہاؤس کی عمارت گرتی محسوس ہوئی۔ فیصلہ کرنا ناممکن تھا، مگر فیصلہ آسان۔ ایک فون کال نے بتا دیا کہ ہاسپٹل سے فون آیا تھا، نگین بیگم کی طبیعت بگڑ رہی تھی، اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ اسی روز فجر ارسلان کے پاؤں میں ایک اندیکھے انچاہے رشتے کی بیڑیاں باندھ گئی۔ وہ بظاہر تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگی۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، بس ایک ہی بات اس کے کانوں میں گونجتی تھی کہ وہ کسی کی امانت ہے، اب اس پر اس کا کوئی حق نہیں رہا، وہ کسی اور کی ہے، یہ سچ ہے۔ یہ بات فجر کو اندر ہی اندر سانپ کی طرح کاٹتی تھی، ڈنک مارتی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب نگین بیگم کو ٹھیک ہونے کا پتہ چلا تو ان کے شوہر نے ایسا فیصلہ کیا کہ اس سکتے سے کچھ کہہ ہی نہ سکے، مگر باپ نے معاف کر دیا کہ بہت بڑی بات تھی، لیکن اس کے بعد وہ کبھی دوبارہ قریشی ہاؤس نہ جا سکے۔ اپنی بیٹی کا مستقبل اپنے ہاتھوں تباہ کر دیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اب وہ قریشی ہاؤس جائیں گی تو اپنی ہی اولاد سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس کے 2 سال کے بعد خدا نے انہیں دوسری بیٹی سے نوازا۔ نگین بیگم واقعی ہی بہت خوبصورت تھی۔ فجر بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، اس نے حسن اپنی ماں سے لیا تھا، اور اگر بات کریں مرحا کی تو اس کے اندر نقوش زیادہ ارسلان صاحب سے لڑتے تھے۔ یہ قریشی ہاؤس کا منظر تھا۔ فجر کو سسپینڈ ہوئے 5 دن گزر چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سنجیدگی سے کچھ کاغذات کا پلندہ الٹ پلٹ کیے دیکھ رہا تھا، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سعدیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ زوہان نے چہرہ نہیں اٹھایا، جانتا تھا کہ ماں ہے۔ اس کے پاس ہی آ کر وہ بیٹھ گئی۔ کب تک ان فائلز میں سر کھپاتے رہو گے؟ کتنی بار کہا ہے کہ اپنا مستقبل سوچ لو۔ وہ جیسے آج بڑی بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا اماں؟ لگتا ہے پھر آپ کی ابا سے لڑائی ہو گئی ہے۔ اس نے ماں کو چھیڑا۔ سعدیہ بیگم نے ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اور وہ جو مسکرا رہا تھا، اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، لب پیچ گئے۔ آپ جانتے ہیں یہ ناممکن ہے۔ اس کا جواب ویسا ہی تھا، لہجہ بھی سیٹ۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو زوہان؟ تم ایسے تو نہیں تھے، یہ تمہاری تربیت کی ہے میں نے۔ وہ لڑکی تم سے منسوب ہے، کبھی نہ کبھی تو تمہیں اسے گھر میں لانا ہی ہوگا نا۔ سعدیہ بیگم سچائی کا آئینہ اسے دکھا رہی تھی۔ بس کریں ماں، نہ جانے پچھلے 6 مہینوں سے میں اسے کس طرح پولیس اسٹیشن میں برداشت کرتا ہوں، اور اسے وہ اپنے گھر میں بھی برداشت کرنا مشکل ہے میرے لیے، بلکہ ناممکن ہے۔ زہر لگتی ہے مجھے، کیونکہ اس میں اپنی ماں کی جھلک ہے، اس عورت کی جھلک جس نے میرے باپ اور میرے دادا کا سر جھکا دیا۔ زوہان کی آنکھیں جیسے زہر نکل رہی تھی، اور لفظوں میں ایسا زہریلا تیر تھا کہ سعدیہ بیگم ایک دم سے خاموش اٹھی اور جانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی، مگر پھر ایک دم نظر زوہان کو دیکھا۔ وہ لڑکی ہے، لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں زوہان، کبھی بھی کسی کو بھی اس کے ماں باپ کی غلطیوں کی سزا نہیں دیتے۔ جو اس کے والدین نے غلطی کی اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بس اسے اپنانے سے انکاری ہو۔ اس لڑکی کو جو سالوں سے تمہارے نام بنتی گئی ہے وہ بے قصور ہے۔ اس کا دل توڑو گے تو تم بھی کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے، لیکن پھر بھی کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس نام نہاد رشتے سے اسے آزاد کر دو، کیونکہ وہ لڑکی ہے۔ ساری زندگی اس کے والدین اسے اپنے گھر میں بٹھا کر تو نہیں رکھ سکیں گے نا، انہیں ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں اس کی شادی کرنی ہی پڑے گی۔ سچ تھا، مگر کسی نے زوہان کے سینے میں الاؤ دہکا دیے تھے۔
ماں جا چکی تھی اور ساکت سا بیٹھا رہ گیا. اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ ہاں یہ سچ تھا، اسے فجر ارسلان سے نفرت تھی. اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر کیا واقعی اس سے نفرت کرتا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. اس کی سوچوں کو موبائل فون کی آواز دے توڑا. اس کا موبائل بج رہا تھا. اس نے موبائل اٹھایا اور سامنے سے کچھ کہا گیا، وہ الفاظ جنہوں نے ذوحان قریشی کو چند پل کے لیے ساکت چھوڑ دیا. سر فورینسک رپورٹس آ چکی ہے. فجر میڈم کی گن کی جانچ ہوئی، مگر مجرم کی جو گولی لگی ان کی گن سے نہیں نکلی تھی. فجر میڈم کی وجہ سے وہ مجرم نہیں مرا، شاید کسی اور نے اسی وقت سامنے سے گولی ماری ہوگی. وہ سنجیدگی سے بتا رہا تھا جیسے کسی نے ذوحان قریشی پر سر پر منو پانی ڈال دیا ہو. وہ سارے پولیس اسٹیشن میں سب کے سامنے کھڑی اسے اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی، مگر ذوحان نے یقین نہیں کیا. افسوس، گلٹ ایک پل میں کیا کچھ نہیں ہوا، مگر وہ اپنی غلطی مان لے ایسا قریشی خاندان میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، صبح انسپیکٹر فجر کو پولیس اسٹیشن آنے کا حکم دو. اتنا کہتے اس نے موبائل رکھ دیا. پچھلے 5 دنوں سے اسے گھر کی ساری صفائیاں کر ڈالی تھی، خود کو مصروف رکھنے کے لیے. وہ گھر کے سارے کام کر رہی تھی، سب کو آج کل کھانا وہی بنا کر دے رہی تھی، ورنہ اس کے پولیس اسٹیشن جانے کی وجہ سے اماں اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی. اس دن کے بعد سے فجر نارمل ہو گئی تھی، مگر اماں اور ابا جانتے تھے کہ اس کے دل میں بہت سارے شکوے ہیں جو دفن ہے. ابھی کچھ دیر پہلے اسے کال موصول ہوئی تھی پولیس اسٹیشن سے. صبح اسے اے ایس پی ذوحان نے طلب کیا تھا، مگر آج فجر کی آنکھوں میں پولیس اسٹیشن جانے کی وہ خوشی نہیں رہی تھی. اس کی آنکھیں ہر تاثر سے خالی تھی. آج اسے یہ وردی پہننے کی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی، وہ وردی جو اس کی روح سے جڑی تھی. فجر اور ذوحان میں اگر کامن تھا کچھ، تو دونوں کے پولیس کے لیے محبت اور انچاہے رشتے کی بیڑیاں پہنتے ہی پولیس میں آ گئی تھی. اور وہ ذوحان اتنے امیر خاندان سے ہونے کے باوجود پولیس میں تھا کہ یہ وردی سے محبت تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جس تھانے میں اسے چارج کیا گیا ذوحان کا تھا. اور بس وہ پہلے روز سے اسے ایک آنکھ نہیں پاتی تھی. ہر بار کوئی نہ کوئی غلطی نکال کر اس کے سامنے سب کے سامنے تسلیل کرتا رہتا تھا. یہ شاید فجر کو اس کی ذلت کی عادت ہو گئی تھی. شہر پر اگلی صبح اتر چکی تھی. موسم کچھ ابر الود تھا. پولیس اسٹیشن میں معمول کی گہما گہمی تھی. جب وہ اندر داخل ہوئی، آج وہ بنا وردی کے آئی تھی، کیونکہ اب وہ وردی ہار گئی تھی. جب تک دوبارہ سے جیت نہ لیتی اسے پہن نہیں سکتی تھی. اسے ذوحان کے کیبن پر دروازے پر دستک دی. وہ جو کسی فائل پر جھکا ہوا تھا مصروف سا کمین کہا اور وہ اندر داخل ہوئی. ہمیشہ کی طرح ہاتھ ماتھے تک لے جا کر پاؤں اٹھائی، سلوٹ کیا. آپ پھر بلایا سر؟ لہجہ سپاٹ تھا. اس کی آواز سن کر ذوحان نے چٹکے سے سر اٹھایا، مگر اگلی پل وہ تھم گیا. میرون کلر کی ٹخنوں کو چھوٹی فراک بنے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، پاؤں میں وائٹ سلیکرز، دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا جو کہ پھسل کر شانوں پر آ چکا تھا. اس نے خوبصورت گہرے بوڑھے بال چکی پونی کر رکھی تھی، اس میں سے چند آوارہ لٹے چہرے کی گرد بکھر گئی. ذوحان نے آج پہلی بار اسے بنا وردی کے دیکھا تھا، اور شاید آج پہلی بار اس کے بال بھی دیکھے تھے. وہ اتنی حسین لگ رہی تھی تو اس کا سانس بھی رک گئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، مگر آج سے پہلے وہ طاقت اس پر حاوی نہیں ہوئی تھی. وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی. وہ نیوم سے زیادہ اس حلیے میں حسین لگ رہی تھی. سانس روکے دینے کی ماہر. جب ذوحان کچھ نہ بولا تو اسے سر اٹھائے ذوحان کو دیکھا. میرے لائق کوئی کام سر؟ اس کی آواز سے ذوحان ہوش میں آیا. یونیفارم کہاں ہے آپ کا؟ کچھ سخت لہجے میں پوچھا. سوری سر، میں سسپینڈیڈ ہوں. جب میری وردی پر لگا داغ اتر جائے گا تب میں وردی میں یہاں آؤں گی. اس کا لہجہ ابھی بھی اسپاٹ تھا، کوئی احساس نہیں. وہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہارے سر سے سارے الزام اتر چکے ہیں اور اس کا سسپینشن بھی کینسل کر چکا تھا، مگر درمیان میں انا آڑے آ رہی تھی، اس لیے خاموش رہنے کو بھی فوقیت دے. اس نے ٹیبل کے ساتھ کوئی دروازہ کھولا اور اس میں فجر کی گن نکال کر سامنے ٹیبل رکھ لی. اپنی گن اٹھائی اور ہم نے کہیں جانا ہے، سنجیدگی سے حکم ہوا. فجر نے گن کو نہیں دیکھا، ویسے ہی ناک کی سیٹ میں دیکھ رہی تھی. سوری سر، لیکن اب میں اس گن کو ڈیزرو نہیں کرتی. جب مجھے لگے گا کہ میں ڈیزرو کرتی ہوں اس دن آ کے آپ سے مانگوں گی. وہ ہر لگتی تھی، مگر جذبات سے آری لہجے کے ساتھ بات کر رہی تھی. ذوحان نے اپنی مٹھیاں بیچ کر اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کی. یہ لڑکی اسے زج کرنے کی ہر کوشش کرتی تھی، مگر آج وہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، گر جانا
اپنا کچھ ضروری سامان پیک کریں، ہمیں ایک گاؤں میں مشن کے لیے جانا ہے اور آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ حلیہ بالکل گاؤں جیسی سادہ عورتوں والا ہونا چاہیے۔ فجر نے یہ نہیں پوچھا کہ اسے کیوں جانا ہے، بس وہ اس بات پہ سر ہلا کے لگی، اگلے 2 گھنٹے بعد آپ مجھے واپس یہیں ملیں۔ فجر نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلاتے اسے دوبارہ سے سلیوٹ کیا۔ اوکے سر، وہ کہہ کر وہ کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ذوحان نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر ٹیبل پر دے ماری۔ عصر کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ وہ شہر سے کافی دور نکل آئے تھے، شاید انہیں سفر کرتے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ گاڑی ذوحان کی تھی، شاید اسے گاڑی واپس لے کر جانی تھی۔ ذوحان فرسٹ سیٹ پر بیٹھا کسی سے کافی دیر سے بات کر رہا تھا، مصروف تھا موبائل پہ۔ فجر باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ جولی میں بیگ پڑا ہوا تھا، اس نے اس وقت سادہ سا کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کی چٹیاں کر رکھی تھی، کانوں میں جھمکے تھے، گلے میں سادی سی چین پہن رکھی تھی، دوپٹہ گلے میں تھا، کندھوں پر سکن کلر کی چادر تھی، پاؤں میں خصہ اور حلیے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی لگتی تھی۔ اس کا دھیان تو بظاہر باہر گزرتے مناظر کی طرف تھا، مگر کانوں میں اماں کی آواز گونج رہی تھی۔ 3 گھنٹے پہلے جب وہ سامان پیک کر رہی تھی، کہیں جا رہی تھی، اماں نے نرم لہجے میں اسے پوچھا، پتہ نہیں حکم ملا کہ سامان پیک کرو، کسی مشن میں کسی گاؤں میں جانا ہے۔ تفصیلات نہیں بتائی، وہ مصروف سی اماں کو بتا رہی تھی، اور کپڑے وہ چینج کر چکی تھی۔ وہ محرون فراق اتار کر اس نے وہ سادہ سا کالا جوڑا پہن لیا تھا۔ اس کے ساتھ جاؤ گی؟ اماں نے اگلا سوال پوچھا۔ فجر نے بنا کچھ کہے اس بات پہ سر ہلایا، مگر آج اس کے لہجے میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ کب تک واپس آؤ گی؟ اگلا سوال ہوا۔ میں نہیں جانتی اماں، چند دن شاید لگ سکتے، مشن پر جا رہی ہوں۔ وہ جیسے اماں کے سوالوں سے اکتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جا رہی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو تمہارا محافظ ہے۔ اماں کی آخری بات پر اسے تپ چڑھ گئی۔ اس نے بے حد یقینی سے چہرہ اٹھائے اپنی ماں کو دیکھا۔ بس کر دے اماں، وہ میرا کچھ نہیں لگتا، اور میں اپنے محافظ خود ہوں، اپنی حفاظت کرنی مجھے آتی ہے، پولیس والی ہوں، اور پولیس والوں کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ سخت تھا، آنکھوں میں نہ جانے کیوں نمی ابھر آئی تھی۔ اس کے بعد اماں نے کچھ نہیں کہا، ابا بھی خاموش تھی، یوں جیسے وہ آج بھی فجر کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے ہوں۔ وہ میرے ہاتھ سے ملتی خاموشی سے گھر سے نکل گئی، جانتی تھی کہ زندہ سلامت واپس کر آئے گی یا نہیں، کیونکہ موت تو برحق ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اس کی سوچوں کو ذوحان کی آواز نے دوڑا۔ آپ کو باہر نکلنے کی دعوت دوں؟ وہ کچھ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ فجر نے بے ساختہ آس پاس دیکھا تو لوگ کسی کچے راستے پر کھڑے تھے، گاڑی نہ جانے کب سے رک چکی تھی، اور اس کی جانب سے دروازہ چکا سختی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر کچھ شرمندہ ہوئی اور دروازہ کھولے گاڑی سے باہر نکل رہی تھی۔ اب وہ ڈرائیور کو واپس جانے کے لیے کچھ ہدایت دے رہا تھا۔ چند پلوں کے بعد گاڑی واپس روکے اور وہ دونوں کچی پک ڈنڈی پر کھڑے تھے۔ یہ راستہ پاس ہی موجود گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ ذوحان کے کندھے پر ایک بیگ تھا، شاید اس میں کچھ اس کے کپڑے وغیرہ ہوں گے۔ فجر اندازہ نہیں لگا سکی۔ بیگ پکڑائیں اپنا، سنجیدگی سے حکم ہوا۔ فجر نے بنا کچھ کہے اپنا بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ بیگ پکڑ کر کچی پگڈنڈی پر اتر گیا تھا۔ فجر بنا کچھ کہے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اتنے دنوں سے اس گاؤں پر ریسرچ ہو کر رہا تھا، پتہ چلا کہ جو گاؤں کی چودھری ہے وہ بھی اس کیس میں انوالوڈ ہے۔ شاید لڑکیاں یہی رکھی جاتی ہیں کیونکہ یہ گاؤں کا علاقہ ہے۔ یہاں آس پاس کافی سارے ایسے مقامات ہیں جہاں لڑکیاں رکھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ فارم ہاؤسز، یا اس گاؤں میں بس چند دن ایسے جوڑے کا ڈرامہ کر کے رہنا ہے۔ اس کی آخری بات پر فجر کا سانس تھم گیا تھا۔ ڈرامہ؟ لبوں کو استحاضیہ مسکراہٹ چھوا۔ آپ کو اس گاؤں کی عورتوں کے ساتھ گھل مل کر جانا ہے، ہر قسم کی انفارمیشن اکٹھے کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور میں مردوں کے ذریعے یہ کام کروں گا۔ ہمیں ہر حال میں وہ ساری لڑکیاں بازیاب کروانی ہے۔ فجر خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ اچانک پلٹا اور فجر جو اپنی دھیان چل رہی تھی اچانک اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ذوحان نے بر وقت ہاتھ اس کی کمر پر لے جا کر اسے گیلے سے بچا لیا تھا۔ اس نے بس ایک لمحے کے لیے ذوحان کو دیکھا، پھر چہرہ جھکا کے وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ جی، ایک لفظی جواب دے کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دوبارہ سے چلنے لگی۔ کچھ 10 منٹ چلے تھے جب انہیں گاؤں کی حدود نظر آنے لگی۔
پاس ہی فصلیں تھی۔ فجر کافی عرصے بعد ایسی جگہ پر آئی تھی۔ جگہ بہت خوبصورت اور بہت پیاری تھی۔ وہاں پاس ہی کسی کھیت میں کوئی عورت کام کری تھی جو ان دونوں کو دیکھتے ہی پاس آ گئی تھی۔ کون ہو بیٹا تم لوگوں کو پہلی بار گاؤں میں دیکھا ہے؟ فجر نے چہرہ اٹھائے ان اماں کو دیکھا۔ ذوحان بھی رک گیا۔ جی وہ ہم گاؤں میں نئے آئے ہیں، اس نے کافی عزت سے جواب دیا۔ لہجہ نرم تھا۔ اچھا، اور یہ کون ہے؟ اماں نے ایک نظر فجر کو دیکھا۔ فجر خاموش رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا جواب دے، مگر ہاں، وہ شدت سے اس جواب کے سننے کی منتظر تھی۔ یہ میرے گھر والی ہے اماں۔ الفاظ لبوں پر دم توڑتے تھے۔ فجر کو لگا کہ وہ اب کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ پتھر ہو گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے سمندر کا سارا پانی فجر کے سر پر لا کر انڈیل دیا ہو۔ یہ انکشاف اسے آج سے پہلے کبھی ایسا احساس نہیں ہوا تھا۔ مگر پھر اچانک کانوں میں ایک آواز گونجی، ایک اچھے جوڑے کا ڈرامہ، اور فجر کا سارا حسن ٹوٹ گیا۔ کسی نے جیسے دل میں کوئی خنجر مارا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ تمہاری بیوی تو بہت خوبصورت ہے۔ اماں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ فجر نے کچھ نہیں کہا، بس خالی خالی نگاہوں سے کبھی اماں کو تو کبھی ذوحان کو دیکھ لی تھی۔ کیا یہ بولتی نہیں ہے؟ اماں کو صدمہ لگا۔ کوئی مجھ سے پوچھے یہ کتنا بولتی ہے۔ ذوحان بس سوچ ہی سکا تھا، کہہ نہیں سکا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اب جواب فجر نے دیا۔ ارے واہ، تمہاری تو آواز بھی بہت پیاری ہے۔ اماں جیسے فجر سے کافی مرعوب نظر آ رہی تھی۔ چند رسمی باتوں کے بعد ذوحان نے اچانک فجر کا ہاتھ پکڑا۔ فجر نے بے حد بے یقینی سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دیکھی۔ آج اس نے سرخ چوڑیاں پہن رکھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اکثر گاؤں کی لڑکیاں چوڑیاں پہنتی ہیں۔ چوڑیوں کی چھن چھن نے ماحول میں ساز سا پیدا کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ چلنے لگا۔ فجر نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی یہ پوچھا کہ اس نے ہاتھ کس حیثیت سے پکڑا ہے۔ بس خاموشی سے اس کی پیروی کرتی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ ذوحان نے بھی کالا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ گاؤں میں داخل ہو گئے تھے۔ فجر نے اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر کے باہر رکے جہاں تالا لگا تھا۔ ذوحان اپنی جیب سے چابی نکالتے اب وہ تالا کھول رہا تھا۔ آس پاس گلی محلے کے لوگ حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، مگر ذوحان نے دروازہ کھولا اور ایسے ہی اس کا ہاتھ پکڑے وہ اندر داخل ہو گیا، پھر پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور ساتھ ہی فجر کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ ہم چند دن یہی رہیں گے، سنجیدگی سے کہتے وہ اندر چلا گیا۔ فجر نے آس پاس دیکھا، چھوٹا سا صحن تھا۔ وہ آگے بڑھی تو چھوٹا سا کچن تھا۔ وہ بس ایک ہی کمرہ تھا اور ایک سائڈ پر واش روم تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ گھر میں صرف ایک کمرہ تھا اور گھر میں بیڈ بھی ڈبل تھا، سنگل بیڈ بھی نہیں تھے۔ اسے غصہ ایسا چڑھا کہ حد نہیں۔ اسے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ دونوں ایک کمرے میں رہیں گے۔ وہ غصے سے کمرے کو گھور رہی تھی جب وہ سامان سائڈ پر رکھتا پلٹا۔ کیا آپ کو 2 کمروں والا گھر نہیں ملا تھا؟ یہ سوال اس نے کس قدر غصے سے اس سے پوچھا تھا، بس وہی جانتی تھی۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ ایک تو کسی چیز کی بھی وضاحت دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ چیز فجر کا غصہ آسمان پر پہنچا دیتی تھی۔ گھر صاف ستھرا تھا۔ فجر کچن میں داخل ہوئی تو کچن میں ضرورت کی زندگی کی تمام چیزیں پڑی ہوئی تھی، مگر اسے صبح سے بھوک لگی تھی۔ اس نے شاید صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ چادر وہ اتار کر وہیں کمرے میں موجود ایک سنگل صوفے پر رکھائی تھی۔ وہاں پر بس 2 ہی صوفے تھے، شاید بیٹھنے کے لیے تھے۔ ایک بڑا صوفہ تک نہیں تھا جہاں کوئی لیٹ ہی سکتا۔ نہ جانے کہ اسے اتنا غصہ آ رہا تھا۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کچن میں کھڑی وہ پانی پی رہی تھی۔ پاس ہی چھوٹی سی فریج پڑی تھی۔ اس نے جھانک کر کچن کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ذوحان اب دروازہ کھل رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو وہی اماں دروازے پر کھڑی نظر آئی، جنہیں کچھ دیر پہلے کھیتوں میں نظر آئی تھی۔ ان کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی، عمر سے تو 18 سالہ لڑکی لگتی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ گلے میں تھا اور بالوں کو پراندے میں کور کر رکھا تھا۔ اماں کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ تم لوگ ہمارے گھر کے پاس ہی شفٹ ہو گئے ہو، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے سوچا کہ تم لوگ ابھی آئے ہو تو ابھی کہاں کھانے پینے کا نظام ہوگا، تو میں تم لوگوں کے لیے کھانا لے آئی ہوں۔ کھانے کا ذکر سنتے فجر کا سارا غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ تمہاری بیوی نظر نہیں آ رہی، وہ ذوحان سے پوچھ رہی تھی۔ اتنے میں فجر کچن سے باہر نکل آئی۔ آپ کو ایسے تکلف کی ضرورت نہیں تھی۔ ذوحان نے منع کرنا ضروری سمجھا۔ ارے ایسے کیسے؟ ایک گاؤں ہے، یہاں پر لوگ ایسے ہی رہتے ہیں، ایک خاندان کی طرح، اور یہ میری بیٹی ہے ماریا۔
کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم لوگ ماریا سے کہہ سکتے ہو، ابھی اچانک کیسے کھانا بنے گا؟ تم لوگ لگتا ہے لمبے سفر سے آئے ہو تو کھانا کھا لینا۔ انہوں نے وہ کھانا فجر کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ فجر کبھی زوہان کو دیکھے، کبھی ان ماں بیٹی کے، اور کبھی کھانے کی ٹرے کے۔ ماریا شام میں آ کر برتن لے جائے گی، ٹھیک ہے؟ اتنا کہتی اماں ماریا کے ہاتھ پکڑے گھر سے باہر نکل گئی۔ زوہان نے خاموشی سے ایک نظر فجر کو دیکھا اور اسی خاموشی سے پلٹ کر کچن میں چل گئی۔ اسے تو بہت بھوک لگی تھی، اس کی بلا سے ساری محبت باہر نہ جائے، بس اس سے کھانا کھانا تھا۔ وہ وہی کچن کی شیلف پر چڑھ کر بیٹھی، اب کھانا کھا رہی تھی۔ زوہان کمرے میں جا چکا تھا۔ کھانا کھا کر فجر کو سکون ہوا، کھانا وغیرہ بہت اچھا بنا تھا۔ پھر سے زوہان کا خیال آیا تو کھانا نکال کر اس کے لیے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا۔ فجر نے کھانا اس کے پاس بیڈ پر ہی رکھ دیا۔ آپ بھی کھا لیں، بس اتنا کہتے وہ باہر نکل گئی۔ اب وہ باہر صحن میں موجود ایک چارپائی پر بیٹھی تھی۔ جب کانوں میں مغرب کی اذان پڑی، وہ خاموشی سے اٹھی، وضو کیا، اور اب وہ کمرے میں آ کر جائے نماز ڈھونڈ رہی تھی۔ بالآخر وہ اسے مل گیا۔ کمرے میں بس ایک بیڈ تھا، ایک الماری اور 2 سنگل صوفے اور ایک شیشہ۔ وہ واپس باہر آئی، اب وہی نماز ادا کرنے لگی تھی۔ جب زوہان کمرے سے باہر نکلا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ بہت خوش و خضوع سے نماز ادا کر رہی تھی۔ چادر کے حالے میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا روشن تھا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ محض سوچ سکا۔ اس کی سوچوں کے تسلسل کا دروازے پر ہوتی دستک نے توڑا۔ فجر اب دعا مانگ رہی تھی۔ زوہان نے دروازہ کھولا تو ماریا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں 2 کپ چائے کے تھے۔ زوہان ایک سائڈ پر ہٹ گیا اور خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ فجر نماز ادا کر کے اٹھ گئی۔ باجی، آپ کے لیے چائے لائی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ فجر نے خاموشی سے وہ ٹرے پکڑ لی اور اب وہ کچن میں جا رہی تھی۔ ماریا بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئی۔ فجر اب برتن دھو رہی تھی جس میں کچھ دیر پہلے اماں کھانا دے کر گئی تھی۔ اسے وہ سارے برتن ماریا کو دیے اور وہ شکریہ ادا کیا۔ آپ کا نام کیا ہے باجی؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ فجر۔ فجر نے ایک لفظی جواب دیا۔ آپ کا نام تو آپ کے چہرے کی طرح بہت ہی پیارا ہے۔ فجر مسکرائی، بس کہا کچھ نہیں۔ اور آپ کے شوہر کا نام؟ اس سوال پر فجر کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کمرے میں بیٹھے زوہان کے کانوں میں بخوبی ان کی آوازیں جاری تھی۔ ہمارے یہاں میاں بیوی شوہروں کا نام میرے تھی، تم سے خود ہی ان کا نام پوچھ لینا۔ اس نے گاؤں جیسی عورتوں والا جواب دیا جو ماریا کی مسکراہٹ کہہ رہی۔ ویسے آپ سے ایک بات کہوں؟ اس کا انداز سرکوشی جیسا تھا۔ زوہان ساری باتیں سن رہا تھا۔ فجر نے اس بات کو سہلایا۔ آپ کا گھر بہت ہی خوبصورت ہے، مگر لگتا ہے غصے والا بہت ہے۔ فجر ایک دم سے خاموش ہو گئی، کچھ نہیں کہا۔ ویسے کیا آپ لوگوں کی پسند کی شادی ہوئی تھی؟ کسی نے فجر کی حالت میں کوئلے دہکا دیے۔ اس نے نفے میں سہلایا۔ ہاں، تبھی نہ، ایسے شخص سے کون ہی شادی کرے گا جو اتنا غصہ کرتا ہے؟ دیکھا نہیں، دروازہ کھولا اور ناک پر غصہ سجا کر رکھا تھا۔ ماریا کیوٹ سا منہ بنا کر بتا رہی تھی۔ تو پھر آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ فجر کے کانوں میں ایک آواز گونجی، تم نے مجھ سے میری بیٹی چھینی، اب میں تم سے تمہاری بیٹی چھینوں گا۔ آج سے تمہاری فجر میری زوہان کی ہوگی، نکاح ابھی ہوگا، اور جب یہ بڑی ہو جائے گی تو پھر ہم اسے لے جائیں گے۔ وہ الفاظ، وہ سماعت وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ فجر بابی، کہاں کھو گئی آپ؟ اس نے فجر کا کندھا ہلایا۔ نہیں، گھر والوں کی مرضی ہوئی تھی، بڑوں نے بچپن میں طے کر دیا تھا۔ یہ سب بتاتے آنسو نہ چاہتے ہوئے حلق پکونے لگے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ کچھ دیر بعد ماریا چل گئی۔ فجر نے خاموشی سے وہ چائے کا کپ پکڑا اور لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ زوہان ابھی لیپ ٹاپ پر بہت ہی کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آس پاس اس سارے علاقے کے میسیجز کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اس نے خاموشی سے چائے کا کپ زوہان کے سامنے رکھا اور دوسرے برتن اٹھا کر چلی گئی۔ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ سارے برتن دھو کر وہ چائے کا کپ پکڑ کر وہیں صحن میں موجود چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ میرا کا فون آ رہا تھا اور میرا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی کی آواز کمرے تک گئی، کیونکہ چھوٹا سا تو گھر تھا۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے بارش کے بعد مدھم سا کوسے خزاں ہو۔ زوہان سارے کام روک کر اس کی ہنسی سننے لگا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اب وہ اتنی بری بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ چائے پینے کے بعد کپ دھو کر
वहीं सेहन पर चारपाई पर लेट गई। उसके साथ कम से कम एक कमरा शेयर करना तो फजर के लिए नामुमकिन था। ऐसा शौहर जिसे अपनी बीवी की परवाह ही ना हो, तो फिर वैसे भी फजर ने उम्मीदें लगाना कब का ही छोड़ दिया था। जब सुहान बाहर निकला तो वे लेटी लेटी सो चुकी थी। सेहन में चलती ठंडी हवाएं उसको वजूद को छू रही थी। वो काफी पुरसुकून लग रही थी और वो गहरी नींद उतर चुकी थी। वो किचन में कप रखकर वापस कमरे में चला गया। उसकी बला से आधी रात का वक्त था जब अचानक बारिश तेजी से बरसने लगी, जिसने फजर की नींद तोड़ी। बारिश लम्हों में तेज हुई थी और अब वो यहाँ बारिश में बाहर नहीं सो सकती थी। चार पर वही साइड पर खड़ी करते वो कमरे के दरवाजे तक आई। कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर कमरे में पंखा चलाए वो सुकून से बेड पर लेटा सो रहा था। फजर के उस वजूद में गुस्से का उबाल तेज हुआ। दरवाजा खुला था, उसने गुस्से से सारा खोला, जिससे जुहान की नींद टूटी। वो जानती थी कि पुलिस वालों की नींद बहुत कच्ची होती है। उसे देख रहा था जिससे आंखों में गुस्सा था। उसकी नींद क्यों तबाह कर चुकी थी। बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मैं बाहर नहीं सो सकती। उसी खामोशी से उसने जवाब दे दी। वो अब जमीन पर चादर बिछा रही थी। क्या कर रही हो? उसने संजीदगी से पूछा। सोने की तैयारी। नहीं तो क्या आपने समझा था कि आपके साथ आकर एक बेड शेयर करूंगी? न जाने कि उसे इतना गुस्सा आया। हलक में जैसे अभी भी कोयले दहक रहे थे। जब पता था कि मैं साथ आ रही हूं तो बंदा 2 कमरों वाला घर देख लेते। वो बड़बड़ाती हुई अब लेट चुकी थी। जुहान ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया और खामोशी से लेट गया। अगली सुबह उतरी। सुबह फिर मारिया नाश्ता दे गई थी। उसके बाद शाम में जुहान खाने के लिए हर चीज ले आया था और फजर ने खाना तैयार कर दिया था। चंद ही दिनों में गांव की औरतों से घुलने मिलने लगी थी और काफी सारी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी कर चुकी थी। इस वक्त भी वो किचन में काम कर रही थी। शाम का वक्त था। खाना वो दोनों खा चुके थे। जुहान कहीं घर से बाहर निकला हुआ था। उन्हें यहाँ रहते तकरीबन 5 दिन हो गए थे। वो बर्तन धोकर शेल्फ साफ कर रही थी जब अचानक उसने एक हंडिया उठाई जो धोकर उल्टी रखी हुई थी ताकि उसकी जगह पर रख सके। मगर उसके नीचे जो मंजर देखा, फजर का सांस हलक में अटक गया। वो 1 फीट छोटा सांप था। न जाने कब कहाँ किचन की छत तक आया। फजर कहीं पीछे माजी में पहुंच गई। कोई है, मुझे बचाओ, यहाँ पर सांप है। 10 साल फजर अपनी क्लास में खड़ी चीख रही थी, मगर कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। वो खौफ आज भी उसके दिल में उंगली मारे बैठा था और फिर उसके लबों से चीखें निकल गई। उसकी चीखें इतनी भयानक थी जिसे सुनते सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सुहान जो भी घर के बाहर ही खड़ा था, फजर की चीखें सुनते फौरन अंदर भागा और उसके पीछे ही मोहल्ले के कुछ लोग भी थे। ज्यादा औरतें ही थी। वो किचन में आया और कानों पर दोनों हाथ रखे ऊंची आवाज में वो चीखी चली जा रही थी। फजर, फजर क्या हुआ है? उसके कंधों पर हाथ रखे उसका चेहरा छूते पूछ रहा था। फजर ने भीगी आंखें उठाए जुहान को देखा। हाथ से सांप की जानिब इशारा किया। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर सारा जिस्म किसी ने साकित कर दिया था और फूल वो उसकी बाहों में छुई गई। इससे पहले कि उसका वजूद जमीन पर गिरता, जुहान उसे दोनों बाजू में थाम चुका था। फजर, फजर। उसका गाल थपथपा रहा था जब मारिया की नजर सांप पर पड़ी। उसकी भी चीख निकल पड़ी। यहाँ तो सांप है। ये सुनना था कि जुहान के चेहरे का सारा खून उचड़ गया। उसने फजर के दोनों हाथ देखे। उसके बाजू पर सांप के डसने का निशान था। उसे डस चुका था। नहीं फजर, कुछ नहीं होगा फजर, आंखें खोलो। वो पागलों की तरह चीख रहा था। इस वक्त वो ये भी भूल गया कि उस लड़की से नफरत करता था। मगर क्या बाकी वो नफरत करता था? उसे बस याद था तो इतना कि उसकी बीवी थी और उसकी जिम्मेदारी थी। हमें हमें फौरन इसको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। अम्मा की आवाज पर वो होश में आया। जल्दी से फजर को बाजू में उठाए वो बाहर भागा था। कहीं दूर से कानों में सादिया बेगम की आवाज गूंजी। फजर बेकसूर है जुहान। उसका इन सब में क्या कसूर? क्या उसने अपने लिए ये सजा चुनी या फिर उसका कसूर ये है कि वो नगीन कुरैशी की बेटी बनकर पैदा हुई? तो इसे किस बात की सजा दे रहे हो? तुम्हारी बीवी है वो। तुम्हें एक ना एक दिन उसे ब्याह कर इस घर में लाना ही होगा। तुम दोनों का निकाह 19 साल पहले हो चुका है। फिर सुहान को अपनी आवाज किसी सूर की तरह कान में फूंकती हुई सुनाई थी। मर जाऊंगा अम्मा, मगर कभी उस लड़की को अपनी बीवी बनाकर इस घर में नहीं लाऊंगा। उसकी यही सजा है कि वो सारी जिंदगी मेरे निकाह में होते हुए अकेली रहे।
مر جائے گی تو بھی اس کے لیے نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ انسان بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ مر بھی جائے گی تو بھی وہ نہیں جائے گا، مگر آج وہ لڑکی اگر واقعی مر گئی تو کیا سہان جی سکے گا؟ کیا وہ خود سے نظر ملا سکے گا؟ اس کے لبوں سے بس ایک دعا نکل رہی تھی، یا اللہ اسے کچھ نہ کرنا، اسے کچھ ہوا تو بے شک میری جان بھی نکال دینا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی کو کھونے سے اس قدر خوف آیا تھا۔ پہلی بار اسے فجر معصوم لگی تھی، پہلی بار وہ اسے بے گناہ لگی تھی، پہلی بار اسے لگا تھا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے جس کی وہ سزا کاٹ رہی ہے، پہلی بار اسے فجر سے ہوئی ساری نفرت غائب ہوتی محسوس ہوئی۔ مگر کیا واقعی اسے بچا سکے گا، یا پھر وہ ذوحان کی نفرت کی نظر ہو جائے گی؟ سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ اس کا قصور کیا تھا۔ اس کے باپ نے محبت کی شادی کی، یا پھر اس کی ماں گھر سے بھاگ آئی تھی، یا پھر اس کے نانا نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنی نواسے کو اپنے پوتے سے باندھ دیا تھا۔ کیا ان میں واقعی فجر کا قصور تھا، یا پھر فجر ارسلان صرف ذوحان قریشی کی انا کی بھیڑ چڑھے گی؟ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔